بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرماوے، پورے عالم میں حق اور ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرماوے۔ اللہ کا دین یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ ہے، اس کے ارشاد بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اپنی ذات سے اس پر استقامت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی سے ہماری عزت ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور دین میں بڑی چیز ایمان اور علم ہے، جیسا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہمارے پاس بڑی ہے جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہے، ایک ایمان ملا ہے اور ایک علم ملا ہے۔ ایمان یہ تو اللہ کے تعلق کا نام ہے کہ ایمان لایا، یعنی میں نے اپنا اللہ سے تعلق پیدا کر دیا، بندگی کا اور عبدیت کا، یہ ایمان ہوا۔ اور ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر کیا کرنا ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت قائم کرانے کے لیے روئے زمین پر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اطاعت قائم کرانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور اطاعت علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جس طرح بھیجا ان کے ساتھ یہ علم اتارا ہے، علم الہی۔ یہ بڑا شرف ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں گے وہ اس کو اپنے دین کی سمجھ دیں گے، وہ اپنا دین دیں گے۔ اس لیے یہ بڑی نعمت ہے، خصوصاً قرآن و حدیث، یہ تو اصل علم ہے۔ یہی حضور کے پاس تھا، اسی کی تبلیغ کی، اسی کی تعلیم دی، اسی سے تربیت ہوئی ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ ملا وہ خیر کثیر اس کو مل گئی۔ تو ہم جس زمانے میں وہاں تھے، پڑھتے تھے دورائے حدیث میں، تو جب ہمارا سال ختم ہوا 149 تھے ہم لوگ، 150 میں ایک کم، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف ہماری ختم کرائی، پھر اپنی چوکی پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کو اللہ ان کو غریب رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم لوگوں کو اپنے چوکی پر کھڑے ہو کر کے بخاری شریف کی اور ترمذی شریف کی اجازت دی ہے کہ میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں۔ یہی ایک شرف اللہ نے ہم کو بھی دیا ہے۔ اس لیے جیسے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو اجازت دی تھی بخاری شریف کی اور ترمذی شریف کی، تو ان پڑھنے والوں کو بھی میں اپنی طرف سے ایسی اجازت دیتا ہوں جس کی میری شیخ نے مجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ علم کا مقصد کہ علم کیوں اترا ہے؟ علم تو اس لیے اترا ہے تاکہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کیا جائے۔ عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، سب چیزوں میں علم رہبری کرتا ہے۔ اس لیے صحیح علم لینا ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرنا ہے۔ جو اپنے علم کے تابع کرے گا وہ ہے عادل، عدول۔ اور عادل اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے، اور جو اپنے علم کے تابع اپنے آپ کو نہ کرے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء کو عام طور سے فرمایا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے، حالانکہ ان کے پاس علم ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں تھے، انہوں نے علم کو اپنے تابع کیا تھا، علم کو اپنے تابع کیا تھا۔ وہ تحریف بھی کرتے تھے، تاویل بھی کرتے تھے، جی ہاں۔ اس لیے ان کو کہا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے۔ تو اپنے علم کے تابع نہ ہونے والا فاسق کہلاتا ہے، ہاں، اور اپنے علم کے تابع ہونے والا عادل کہلاتا ہے۔ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں کہ وہ اپنے علم و ایمان کے تابع ہیں، اور انہوں نے اپنے ایمان کو، اپنے علم، اپنے آپ کو ایسا تابع کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے سند ملی کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح سے ہے، کہ ستاروں میں روشنی بھی ہے، رفتار بھی ہے۔ ستاروں میں روشنی بھی ہوتی ہے، ان کی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے اندر رفتار بھی ہے کہ ان کا نور کا تعدیہ ہوتا ہے۔
اسی طرح اس علم میں بھی دونوں باتیں ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. اگر اپنے علم کے تابع عالم نہیں کرے گا تو اپنی خواہش کے تابع ہوگا. یا تو ہدا یا ہوا، ان دونوں میں سے ایک کی تابعداری آدمی کا نفس قبول کرتا ہے. اگر ہوا کے تابع ہو گیا تو پھر وہ کام سے گیا. کہ سب سے زیادہ گمراہ وہ ہے جو ہوا اور خواہشات کی تابعداری کرے. اس کے مقابلے میں ہدا ہے، صحیح ایمان، صحیح عقائد، صحیح اعمال. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہدا اور دین حق یعنی صحیح عقائد، صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے. تو ہم اس کا اتباع کریں گے، اس کی ہمیں ہدایت ہے. یہی وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے. اور ایک تو ہمیں اپنے علم پر استقامت پیدا کرنی ہے، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ہر عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. ہاں یہ تقاضا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو بات آپ پر آ رہی ہے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اس پر رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. تو ہمارے علم نے ہم کو استقامت کی دعوت دی ہے. اللہ نے کہ اپنے علم پر استقامت کے ساتھ رہو. دوسری ذمہ داری کہ علم کو اللہ نے ایک مشترک سرمایہ بنا کر کے اتارا ہے کہ اس میں سب کا حصہ ہے. جیسے بارش کے پانی میں سب کی روزی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی مثال بارش کے پانی سے دیتے تھے. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث الی آخر حدیث، کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ آنے والی بارش. تو بارش میں سب کا رزق ہے، بارش میں سب کی حیات کا سامان ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم لے کر آئے ہیں وہ علوم انسانیت کے ہر طبقے کے لیے ہدایت کا بھی سبب ہے، نجات کا بھی سبب ہے. حاکموں کا طبقہ، تاجروں کا طبقہ، زراعت کرنے والوں کا طبقہ، ملازمین کا طبقہ، یہ معیشت کے 4 طبقے ہوتے ہیں ہر زمانے میں. تو ان تمام طبقوں کے لیے رہبری اس علم میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس علم کے تابع کرے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. حکومت اور اقتدار کے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں. زراعت کے فضائل ہیں، زراعت کے مسائل ہیں. مزدوری کے فضائل ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں. یہ معیشت کے شعبے ہیں، گزارے کے شعبے ہیں یہ. تو ان چاروں شعبوں کی رہبری اس علم میں جو اتارا ہے. اس لیے یہ مشترک سرمایہ ہے سب کے لیے کہ جن کے پاس آوے یہ علم وہ اپنے آپ کو اس کا تابع کرے. دوسرا، اور دوسروں کو اس کی دعوت دے، اور جو دعوت قبول کر کے آوے وہ طالب ہے، اس کو طلب کے مطابق اس کو علم دے. اس طرح یہ طریقہ رہا ہے، اور اسی طرح یہ علم چلتا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے مسائل کو قبول فرماوے اور ہم سب کو اس علم کے ذریعے سے اپنے مقبول بندوں میں داخل فرماوے. جی ہاں، اور ہم سب کا انجام بخیر فرماوے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمتوں کو قبول فرماوے. جزاکم اللہ تعالی.